حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا ہوا، منبر پر چڑھنے لگے، جو ایک منبر پر پاؤں رکھا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، دوسرے منبر پر پاؤں رکھا ہے تو پھر فرمایا آمین، تیسرے منبر پر پاؤں رکھا ہے تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، کس وجہ سے آپ نے آمین کہا، کیوں کہا یا رسول اللہ، وجہ تو بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صحابیوں، جب میں پہلے منبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس شخص کی نام خاک آلود ہو جو آپ کا اسم گرامی، جو آپ کا نام اقدس سن کر بھی درود شریف نہ پڑھے، جو شخص آپ کا نام اقدس سن کر بھی درود نہ پڑھے اس کی نام خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو۔ تو میں نے بھی کہا آمین۔ وہ صاحبو، جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے تو جھوم کر درود پاک کے نذرانے پڑھ کر حضور علیہ السلام پر مسنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے دوسرے منبر پر پاؤں رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اس شخص کی نام خاک آلود ہو جس کے ماں باپ زندہ ہوں لیکن پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ تو جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا یہاں پر جو ہے نا وہ بدعا کون کر رہے، جبرائیل علیہ السلام کر رہے، اس پر آمین کون ہوا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، زندہ ہے پھر بھی ان کو دکھ میں تکلیفوں میں چھوڑا ہے تو وہ بھی ذلیل ہو، رسوا ہو۔ اس پہ آمین جو ہے نا دونوں جہاں کے آقا نے فرمایا۔ اور تیسرے منبر پر جب میں نے پاؤں رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اس شخص کی نام خاک آلود ہو جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینے میں بھی روزے اللہ کی راہ میں نہ رکھے، جس کو یہ مہینہ ملے جس کا انتظار جو ہے نا بزرگان دین شدت سے کیا کرتے تھے، وہ مہینہ ملے پھر بھی وہ روزے نہ رکھے۔ یا رسول اللہ وہ شخص